جمال ناصر، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے معزز مہمان ترکی سے تشریف لائے ہوئے محمد علی صاحب۔ 21واں مقالہ چل رہا تھا، اور یہ مقالہ جو نماز کے حوالے سے ہے، نماز کی اہمیت اور فضیلت پر بات ہو چکی ہے، اور اب بات کی جا رہی ہے اس مقالے کے آخر سے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے، ایسا کون سا خزانہ ہے جو ہمیں ملتا ہے، تو یہاں سے اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ پہلا خزانہ، اس باغ میں تم نے خالص نیت کے ساتھ جتنی بھی نباتات، جڑی بوٹیاں اور پھل پھول تیار کیے ہیں۔ یہاں پر جو مخاطب ہے جس کو تم کہہ کر پکارا گیا، وہ سائل ہے، وہ سوال کرنے والا ہے، جو ترکی کے ایک مقام بارلا کے ایک باغ میں بطور مالی کے کام کیا کرتا تھا، کہ فرماتے ہیں کہ اس باغ میں تم نے خالص نیت کے ساتھ جتنی بھی نباتات، جڑی بوٹیاں اور پھل پھول تیار کیے ہیں، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کی تسبیحات سے تمہیں حصہ وافر ملے گا جب تم اچھی نیت کے ساتھ کرو گے۔ ہاں، یعنی مسئلہ بہت اہم چیز ہے۔ مثلا ایک باغ میں اس باغبان کا ایک درس ہے یہ، یعنی اگر انسان نماز پڑھتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوا باغ کے اندر کتنا درخت ہے، کتنا پودے ہے، کتنا چیز ہے، یہ اگر سوچے گا کہ یہ اللہ کی مخلوقات ہے، میں اللہ کی رضا کے تحت اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، لوگوں کو فائدہ دینا، کہ اس سے آنے والا پالوں سے، چیزوں سے لوگوں کے اللہ تعالیٰ وہ رزق لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے، میں بھی اس کے ایک وسیلہ ہوں، اس لحاظ سے سوچے گا اور نماز بھی پڑھے گا وہ باغ میں، کیونکہ ہر چیز یعنی تسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے مطابق سماوات اور عرض اور اس کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر درخت کی تسبیح، ہر پودے کی تسبیح، وہ دیکھ بھال کرنا کہ شخص کی دفتر اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں، یا کتنا بڑا ایک خزانہ ہے، یعنی اپنا باغ میں کام کرتے وہ پیسے کمانا کے لیے، لیکن اس کی نماز پڑھنے کے بعد اور اچھا نیت کے ساتھ اللہ کے نعمتوں، اللہ کے بندوں کے پہنچانا کہ میں بھی ایک ذریعہ ہوں، اسی طرح نیت کے ساتھ وہ کرے گا، وہ باغ کے اندر ہر چیز کی تسبیح اللہ تعالیٰ اس کی دفتر عمل میں، باغبان کی دفتر عمل میں لکھے گا، یعنی یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، ہزار کے حساب سے پھل پودے ہیں تو ہزار کے حساب سے اور ہر وقت ہر منٹ وہ چیز تسبیح کرتی ہے، ان کے لیے سونا نہیں، کھانا کے وقت نہیں، ایسے چیز نہیں۔ دوسرا خزانہ، تمہارے اس باغ کے پھلوں پھولوں سے جو بھی مستفید ہوگا، خواہ وہ کوئی حیوان ہو، انسان ہو، دکاندار ہو یا چور، یہ سب تمہاری طرف سے صدقہ جاریہ کے حکم میں ہوگا، اس شرط پر کہ گویا تم اللہ کے مال کو اس کی مخلوقات میں بانٹنے کے لیے نمائندے اور ملازم مقرر کیے گئے ہوں، یعنی تم اپنا ہر تصرف اس رازق حقیقی کے نام سے اور اس کی رضامندیوں کی روشنی میں کرو۔ اب ہم ذرا اس آدمی کا جائزہ لیتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی، یہ آدمی کتنے بڑے خسارے سے دوچار ہوا، اور وہ اتنی بڑی دولت و ثروت سے کتنی بڑی محرومی کا شکار ہوا، اور کس طرح وہ ان دو دائمی اور ابدی خزانوں سے محروم اور نادار رہے گا جو انسان کو عمل کے لیے ایک عظیم روحانی قوت مہیا کرتے ہیں، اور اس میں سعی و نشاط کا شوق پیدا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو بھی بڑھاپے کے قریب ہوتا جائے گا، باغیچہ میں کام کرنے سے اکتا جائے گا اور تنگ پڑ جائے گا، اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہے گا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں خود کو تھکاتا پھروں، میں کس کے لیے کام کروں، کیونکہ میں ویسے ہی اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، اور اس طرح وہ خود کو کاہلی اور کسل مندی کی گود میں گرا دے گا، جبکہ پہلا آدمی خود کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، میں اپنی اس روز افزوں عبادت کے پہلو و پہلو حلال کام کے لیے بھرپور محنت اور انتھک تگدو کروں گا، تاکہ میں اپنی قبر کے لیے زیادہ سے زیادہ روشنی کا انتظام کر سکوں اور اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کر سکوں۔ ہاں، مسئلہ ایک یعنی اہم پوائنٹ، یعنی کتنا اچھا ایک انداز سے بتایا ہے کہ تاکہ انسان کے لیے نماز کتنا فائدہ مند چیز ہے، یعنی اب وہ باغبان کے لیے معتبر، یعنی آپ کا باغ میں پھل نکلتے ہیں،
پودے ہوتی ہے، پھول ہوتی ہے، کیا ہے، اس کی کون کھائے گا؟ یعنی گزرنے والا اگر کھائے گا، آپ کا لیے اللہ تعالیٰ صدقہ کے حکم صدقہ لکھے گا. چور آ کر چھوڑے کر کے لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا دفتر عمل میں صدقہ لکھے گا. آپ دکاندار کا بھیجے گا، پیسے لے لے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا دفتر میں صدقہ لکھے گا. جانور آ کر چوریا کھائے گا، دوسرا جانور آ کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا دفتر عمل میں رجسٹر میں صدقہ کے ثواب لکھے گا. اور اس حالت میں یعنی انسان کتنا صدقہ، یعنی خود پتہ بھی نہیں، لیکن کتنا صدقہ کے سبب مل سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ اپنا، ہم پہلے بھی تھوڑا دیر پہلے بھی بتایا تھا، اپنا اللہ تعالیٰ کے ایک معمور سمجھے گا. وہ یہ نعمت پورا اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا نعمتوں ہیں. اپنا بندوں کے لیے میں بھی ایک واسطہ ہوں، وہ میرا کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اپنا بندوں کے احسان اور اکرام کرتے ہیں. میں اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت دیکھ بھال کرتا ہوں، لوگوں کا پہنچاتا ہوں یہ نیت کے ساتھ. اور نماز پڑھنا کی شرط. ہاں، اگر انسان اسی طرح نہیں سوچے گا، نماز نہیں پڑھے گا، اس وقت یہ باغ سے آنے والا یا صدقہ یا وہ تسبیحات سے آنے والا اگر ثواب نہیں سوچے گا، انسان کے لیے کیا بڑھاپا کے وقت، موت کے نزدیک ہونا کے وقت سوچے گا میں کیا کام کرا چاہوں، میرا کیا زندگی باقی رہا، میں کس کے لیے پریشان ہوں، اس وقت خود کاہلی کی طرف جائے گا. لیکن اگر اس معنی کسی کے ساتھ سوچے گا کہ میں ہر دیکھ بھال کے ساتھ میرے لیے اتنے درختوں کے چیزوں کی تسبیحات آتی ہیں، ہر کھانا والوں کی صدقہ آتی ہیں، وہ کیا کرے گا اور کوشش کے ساتھ حلال کمانا کی، اسی طرح اپنا کام کی اچھی طرح لگائے گا اور ہر وقت کوشش کے ساتھ اللہ کے رضا کے تحت ثواب کمانا کے ساتھ رہے گا اس دنیا میں. خلاصہ کلام، اے میری نفس یاد رکھو کہ گزرا ہوا کل تو تمہیں چھوڑ چکا، رہا آنے والا کل تو وہ ابھی آیا نہیں، اور اگر آ بھی جائے گا تو تمہارے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تم زندہ رہو گے. اس لیے یہ یقین رکھو کہ فقط امروز ہے تیرا زمانہ، اور تمہاری حقیقی عمر آج کا دن ہی ہے. اس میں کم از کم یہ کر لو کہ اس کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اس صندوق میں ڈالتے جاؤ جس میں آخرت کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مسجد یا مصلی، تاکہ تمہارے لیے حقیقی اور دائمی مستقبل کی ضمانت دی جا سکے. اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہر نیا دن تمہارے اور دوسروں کے لیے ایک نئے عالم کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے. اور اگر تم نے اس دن میں نماز ادا نہ کی معاذ اللہ، تو اس دن کا عالم الغیب کے ہاں تاریک، غمگین اور شکوی کنا ہو جائے گا، اور تمہارے خلاف گواہی دے گا. اور یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا اس عالم کے متوازی اپنا ایک خاص عالم ہے، یعنی ہم میں سے ہر انسان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا کا تانا بانا ہمارے عمل اور ہمارے دل سے بنتا ہے. اس کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے کہ اس میں ہر تصویر اس کے رنگ ڈھنگ کے مطابق ظاہر ہوتی ہے. آئینہ اگر زنگ آلود اور سیاہ ہوگا تو تصویر بھی سیاہ اور غیر واضح ہی نظر آئے گی، اور اگر صیقل شدہ اور جیلا دار ہوگا تو تصویر بالکل واضح نظر آئے گی. اور پھر اگر آئینہ ناہموار ہوگا تو تصویر بھی ناہموار، بھدی، بہت بڑی یا بہت چھوٹی نظر آئے گی. تم بھی اے میری جان ایسے ہی ہو، تم اپنے دل، عقل اور عمل کے ساتھ اپنی دنیا کی تصویروں میں تبدیلی لا سکتے ہو. یہ تمہاری ارادہ و اختیار کا کرشمہ ہے کہ اس کائنات کو اپنے حق میں کر لو یا اپنے خلاف کر لو. بلکہ اسی طرح تم جب نماز ادا کرو گے اور اپنی اس نماز کے ذریعے اپنا رخ اس عالم کے خالق ذوالجلال کی طرف کیے رکھو گے، تو وہ عالم جس کا رخ تمہاری طرف ہے اسی وقت جگمگا اٹھے گا، گویا کہ تم نے نماز کی نیت سے روشنی کا بٹن دبا دیا اور تمہاری نماز کے بلب نے اس عالم کو جگمگا دیا. اس موقع پر تمہاری ارد گرد دنیا کی جتنی پریشانیاں، بے تابیاں اور پراگندگیاں ہیں ان کی آن میں تبدیلی ہو جائے گی، کیونکہ روشنی ہو گئی ہے، اور تمہیں یہ ہموم و غموم اور آلام و مصائب ایک پرحکمت نظام اور ایسے الفاظ و حروف نظر آئیں گے جو بڑے بامعنی، مفہومدار اور پرمغز ہیں، جو قدرت ربانی کی قلم سے لکھے گئے ہیں. تب تمہارے دل میں اللہ نور السماوات والارض کی بے پناہ روشنیوں کا ایک کوندہ در آئے گا، اور اس سے تمہارے اس دن کا وہ عالم روشن ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے ہاں اپنی نورانیت کے ذریعے
تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ خبردار میرے بھائی، یہ مت کہنا کہ ایسی حقیقی نماز کے سامنے میری نماز اس نماز کی بھلا کیا حقیقت ہے، کیونکہ جس طرح ایک معمولی سی گٹھلی کے اندر ایک مکمل کھجور کا تار پوچ چھپا ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ اجمالی کھجور ہے اور وہ تفصیلی۔ اس طرح میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کی نماز میں اس نور کا ایک حصہ اور اس حقیقت کے اسرار و رموز کی ایک رمز ہوتی ہے، اور یہ حصہ اور یہ رمز ہمارے تمہارے جیسے لوگوں کی نمازوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام کی نمازوں میں ہوتی ہے، اگرچہ بے شعور ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس نماز کی نورانیت کے درجات مختلف ہیں، بالکل ایسے جیسے ایک کھجور کی گٹھلی سے لے کر مکمل درخت بننے تک کے درجات و مراتب میں تفاوت پایا جاتا ہے، اور قطع نظر اس سے کہ نماز کے درجات و مراتب بہت زیادہ ہیں، ان تمام کی تمام مراتب میں وہ نورانی حقیقت اساسی طور پر موجود ہے۔ اللہم صلی وسلم علی من قال الصلاة عماد الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یعنی یہاں اور تو دوبارہ وہاں سے کر سکتے تو ہاں۔ خلاصہ کلام، اے میرے نفس یاد رکھو کہ گزرا ہوا کل تو تمہیں چھوڑ چکا، رہا آنے والا کل تو وہ ابھی آیا نہیں۔ ہاں، مسئلہ یعنی گزرا ہوا کل ہمارا ہاتھ میں چلا گیا، ہم اگر کتنا کوشش کرے اس کے دوبارہ واپس لانا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ آنے والا کل بھی کچھ بھی ہم پہلے بھی بتایا تھا، ہمارا ہاتھ میں کوئی ایک سند نہیں، ایک ایسا مضبوط چیز نہیں کہ ہم اس کا پہنچے گا۔ اس لیے ہمارا زندگی پورا ہم کس وقت میں رہتے ہیں، اس وقت ہے، اس دن ہے، اس سے پیچھے چلے گیا، اس سے آنا کی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں آ جائے گا، انسان انتقال ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اس لیے اس وقت ایک قیمتی وقت سمجھ کر کے، یعنی اس ہر دن میں کم از کم 10 منٹ، 1 گھنٹہ، یعنی 1 لیرہ وہ صندوق کے اندر ڈالنا۔ وہ صندوق کیا ہے؟ یا سجادہ یا مسجد کے اوپر ہم پڑھا ہوا 10 منٹ نماز۔ لیرہ مطلب پیسے؟ ہاں، لیرہ مطلب وہ وقت۔ یعنی مثلا انسان مثلا ہر جگہ میں ہوتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں، جس وقت تھوڑا چیز ملتی ہے اس سے تھوڑا بچا کر کے ایک جگہ میں رکھتے ہیں کہ ہاں اگر آنے والا وقت میں اگر تنگی ہو گیا، مسائل ہو گیا، میں اس وقت یہ تنگی سے دوچار نہ ہوں، آسانی سے گزارو، یا بیماری آ جائے گا، وہ ہو سکتا ہے اس وقت ضرورت پڑے گا، اس لیے تھوڑا رکھتے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمارا 24 سونا کی قیمت میں 24 گھنٹہ دیا ہے، ہم وہ 24 گھنٹہ کی ایسے ویسے صرف کرتے ہیں دنیا میں۔ کم از کم 1 گھنٹہ، یعنی ایک سونا کی قیمت 1 گھنٹہ ایک سجادہ کے اوپر ایک مسجد کے اندر اگر ہم رکھے گا، کیونکہ آنے والا قبر کے وقت میں ہمارا کیا حال پیش آ جائے گا، کیا حال پہنچے گا، ہم کیا کرے گا۔ وہ ہم پہلے کہا تھا قبر کے لیے روشنی، غذا، صراط کے پل کے اوپر براق اور روشنی، محشر میں حساب کے وقت میں سنت اور برات، اور آخرت جنت میں ابدی مکافات۔ اس کے لیے یہ 1 گھنٹہ بچانا چاہیے، یعنی وہ 1 گھنٹہ سجدہ کے اوپر ہم لگائے گا، دوسرا پورا وقت پہ ہمارے لیے ہم انشاءاللہ ثواب کی عبادت کی جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا ثواب لکھے گا، اور ابدی ایک کمائی سب سے ضرورت مند ہونا کے وقت، کیونکہ قبر کے سونا نہیں چلے گا، پیسے نہیں چلے گا، دولت نہیں چلے گا، مقام نہیں چلے گا، اس وقت کیا چلے گا؟ ہم پڑھا ہوا نماز، کیا ہوا عبادت۔ اس لیے یہ بولتے ہیں کہ کم از کم وہ 24 گھنٹہ سے 1 گھنٹہ بچا لو، 1 لیرہ کی طرح یا 1 سونا کی طرح، ایک سجادہ کے اوپر لگاؤ۔ ہاں، سجادہ یعنی جائے نماز ہم سجادہ بولتے ہیں ترکی میں، یعنی سجدہ کرنا کی جگہ، یعنی یا جائے نماز کے اوپر یا مسجد کے 1 گھنٹہ نماز کے لیے الگ کرو، تاکہ آنے والا وقت کے قبر کے بعد کی پریشانی کے لیے ہمارا لیے فائدہ کیا کرے دے سکے۔ یعنی بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور
ہاں اور یہ بھی ہے کہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے اپنا پورا معنوی عالم روشن ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنا ہر چیز کے اپنا آئینے کی طرح یعنی اپنے آئینہ سے دیکھتے ہیں. مثلا آپ کا ہاتھ میں ایک آئینہ ہے، کالا رنگ لگاؤ ہر چیز کالا دکھا دے گا، پیلا رنگ لگاؤ ہر چیز پیلا دکھا دے گا، لال رنگ لگاؤ ہر چیز لال دکھا دے گا، اگر شفاف ہو ہر چیز شفاف دکھا دے گا. اسی طرح ہمارا دل ایک آئینہ کے جیسے ہے. اگر ہم نماز کے ساتھ ایمان کے ساتھ اپنا دل روشن کرے گا، کائنات کی موجود ہر چیز ہمارا اللہ نور السماوات والارض آیت کی ہمارا بتایا ہوا چیز سے ہر چیز روشن آ جائے گا. ہر چیز ہمارا اللہ کے ایک بندہ آ جائے گا، اللہ کے لیے تسبیح کرنے والا ایک بندہ کی طرح نظر آ جائے گا. ہر حادثہ ہمارے لیے اچھا اور خوشی کی طرف نظر آ جائے گا. کب تھا کہ ہم اپنا دل کی آئینہ نماز کے ساتھ عبادت سے شفاف رکھیں. اگر کالا ہو جائے گا یا دل گناہوں سے نماز سے دوری سے ہر چیز انسان کے لیے پریشانی اور مصیبت بن جائے گا. ہر چیز انسان کی پریشان کرنے کی ایک شکل روپ لے گا. ٹھیک ہے، یہاں کیا بات تھوڑا سا یہاں سے آخر میں آخری پیراگراف. خبردار میرے بھائی، یہ مت کہنا کہ ایسی حقیقی نماز کے سامنے میری اس نماز کی بھلا کیا حقیقت ہے. ہاں مثلا انسان یعنی یہاں ایک ایسا نماز بتایا کہ مولانا بیت الزمان رحمہ اللہ نے ہے بہت اونچا ایک نماز، یعنی کتنا کوالٹی والا نماز. ہاں انسان اپنا اندر میں سوچے کہ اسے یہاں بتایا ہوا یہ کوالٹی اتنا معنی سوچ کرنا کہ نماز کہاں ہے، میرا نماز ایسے پڑھنا نماز کہاں ہے نہ بولو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تمہارا نام مثلا ایک اب یہ مثال سوچے کہ ایک کھجور کے بیج کے اندر ایک معنوی کھجور کے درخت ہے، وہ اب مٹی کے لگانے کے بعد اس کے اندر حقیقی درخت پھیل جاتی ہے. دونوں کے اندر یعنی بیج کی بھی کھجور کی درخت ہے، نارمل حقیقی کھجور کی درخت وہ بھی کھجور، لیکن تفصیل اور اجمال کے فرق ہے. یعنی بیج کے اندر کے درخت مجمل ہے، دوسرا کہ نارمل کھجور کے درخت تفصیلی ہے. اس لیے ہمارا نماز ہاں کتنا کر سکتے ہیں. بعض اولیاء صحابیوں کے پیغمبر کے نماز وہ کھجور کے درخت کے جیسے ہے، یعنی بالکل کھولایا ہر چیز بالکل حق پر ہو گیا، کمال کے درجے میں ہے. ہاں ہمارا نماز بھی بالکل نہ انسان نہ بولنا یا میرا نماز کیا ہو گیا چھوڑو، میں نماز ایسے نماز ہوگا یا ایسے بھی نہیں ہے. آپ اگر اچھی نیت سے اچھی کوشش سے نماز پڑھے گا، وہ درخت کھجور کے درخت سے تم بھی ایک حصہ ہو سکتے کہ بیج ہو سکتے کہ بیج سے نکلنے والا ایک پودا ہے، اس سے ہو سکتے اس کا تھوڑا یعنی کتنا مراتب ہے. آپ کی نماز بھی اس مرتبہ میں ایک مرتبہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے. آپ کتنا کوشش کرے گا، کتنا سنجیدگی سے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا شرائط کے مطابق، انشاءاللہ آپ کی وہ کھجور کے درخت کی آپ کا نماز بھی اسی طرح اعلیٰ درجہ تک پہنچانا کے ایک موقع ہو جائے گا. اس لیے نہ بولنا کہ یا ایسے طرح اتنا اونچا نماز میں کیسے پڑھوں گا. آپ کے بھی حصہ ہے اس سے، لیکن کوشش کرے کہ وہ حصہ بڑھانا کی کوشش کرنا ہے ہمارے لیے. یعنی انشاءاللہ